چھوڑو مجھے، کون ہو تم اور میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ میں نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ اس ناگہانی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس شخص کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک بڑے سے کمرے کی طرف لے گیا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میری آواز خوف سے کانپ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی اور جب نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ سامنے دیوار پر میری بہت بڑی تصویر لگی تھی اور کمرے کے چاروں طرف میری ہی تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ میں خوف اور حیرت سے اس شخص کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میرا نام سمینہ ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے صرف دکھ ہی لکھا پایا۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی جس نے اپنے ماں باپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا کہ وہ کیسے دکھتے ہیں۔ ہوش سنبھالنے کے بعد چچی کی کڑوی باتیں اور تانے سن سن کر میں بڑی ہوئی۔ اٹھ جا منحوس لڑکی، سورج سر پر آ گیا اور تو ابھی تک سو رہی ہے، چچی نے زور سے میں بستر کی چادر کھینچتے ہوئے کہا۔ ان کی تیز آواز سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا۔ چچی جان، میں ابھی اٹھ رہی ہوں، بس وہ رات کو برتن دھوتے دھوتے دیر ہو گئی تھی، اس لیے آنکھ نہیں کھلی۔ میں نے خوفزدہ لہجے میں صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن چچی نے میری ایک نہ سنی۔ بکواس بند کر اور جلدی جا کر ناشتہ بنا، میرے بچے اسکول جانے والے ہیں اور تو نوابزادی ابھی تک سو رہی ہے۔ میں دل تھام کر جلدی سے اٹھ کر کچن کی طرف بھاگی۔ چچی کے اپنے 4 بچے تھے، لیکن ان کا میرے ساتھ سلوک نوکروں سے بھی بدتر تھا۔ وہ سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی اور شام کو وقت پر کھانا بھی نہیں دیتی تھی، بلکہ مجھے تانے دے کر بھوکے پیٹ کمرے میں بیچ دیتی۔ میں ساری رات روتی رہتی اور اپنی ماں کو یاد کرتی، یہ روٹی کچی کیوں ہے؟ تجھے کتنی دفعہ کہا ہے کہ روٹی صحیح طریقے سے پکایا کر۔ چچی ناشتے کی میز پر بیٹھ کر روٹی میں تو پھینکتے ہوئے بولی، چچی جان، روٹی تو بالکل صحیح پکی ہے، آپ بلا وجہ غصہ کر رہی ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا تو چچی کا پارا مزید چڑھ گیا۔ اب تو مجھے سکھائے گی کہ روٹی کیسے بنتی ہے؟ تیری ماں نے تو تجھے کچھ سکھایا ہی نہیں، بس اپنا سایہ ہمارے سروں پر ڈال کر خود مر گئی۔ چچی کے الفاظ میں دل پر تیر کی طرح لگے اور میں خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ میں خوبصورتی میں بالکل اپنی ماں کی طرح تھی اور یہی بات چچی کو مجھ سے نفرت کی وجہ تھی۔ وہ مجھے ہر وقت تانے دیتی تھی، تمہاری ماں کی خوبصورتی کی وجہ سے سب اسے پسند کرتے تھے اور تم بھی بالکل اس جیسی ہو، دیکھو اس کے چہرے پر تمہاری جھلک ہے، بہت خوبصورت ہے، میری بیٹی کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، چچی حسرت سے جلتے ہوئے کہتی اور پھر سارا دن اپنا غصہ مجھ پر نکالتی۔ ایک دن میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ چچی کی بڑی بیٹی شادہ جان بوجھ کر کیچڑ والے جوتے لے کر وہاں سے گزری، چاہے میں نے ابھی صفائی کی تھی۔ شادہ باجی، آپ نے یہ کیا کیا؟ میں نے ابھی یہاں صفائی کی تھی، میں نے مایوسی سے کہا تو وہ ہنس کر بولی، تو کیا ہوا، دوبارہ صاف کر، یہ تمہارا ہی کام ہے، اس گھر میں تم مفت کی روٹیاں توڑتی ہو۔ وہ ہنستی ہوئی اندر چلی گئی۔ چچا جان ہمیشہ خاموش رہتے تھے، میں اکثر ان کی طرف امید سے دیکھتی کہ شاید وہ کبھی میرے حق میں بولیں گے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ بس اخبار پڑھتے رہتے اور چچی سر جھکا کر کھانا کھا لیتی، جیسے انہیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ چچا جان، آپ چچی کو کچھ کہتی کیوں نہیں؟ وہ مجھ پر اتنا ظلم کرتی ہیں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھا تو وہ نظر چرا کر بولے، بیٹا تم جانتی ہو تمہاری چچی کا مزاج کیسا ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، تم بس صبر کیا کرو اور ان کی بات مان لیا کرو۔ وہ اٹھ کر چلے گئے اور میری آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ اس گھر میں میرے لیے صرف ایک سہارا تھا اور وہ تھا چچا کا بڑا بیٹا فواد، جو مجھ سے عمر میں بڑا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور جب کبھی مجھ پر ظلم ہوتا تو وہ میرے لیے بولتا، امی آپ سمینہ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی ہیں، وہ بھی تو اسی گھر کی بیٹی ہے۔ ایک رات جب چچی نے مجھے کھانا دینے سے منع کر دیا تو فواد بھائی نے سختی سے پوچھا، تو کون ہوتا ہے اس کی حمایت کرنے والا؟ میں جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں، یہ لڑکی میرے گھر کا سکون برباد کرنے آئی ہے۔ چچی نے غصے سے کہا، میں اس کی حمایت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہیں اور میں یہ سب مزید برداشت نہیں کروں گا۔ فواد بھائی نے غصے سے جواب دیا اور میرے لیے کھانا لا کر میرے کمرے میں رکھ دیا، دو کھا لو اور آئندہ ان کی باتوں پر رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، انہوں نے نرمی سے کہا۔ ان کی ہمدردی پر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ میرے لیے کسی سے نہ لڑا کریں، وہ مجھ سے مزید نفرت کرنے لگتی ہیں۔ میں نے کہا تم اس بات کی فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ مسکرا کر چلے گئے، لیکن ان کی ایک ہمدردی بھی چچی کی نظروں میں میرے لیے مصیبت بن جاتی۔ چچی مجھے کیلے میں مارتی پیٹتی اور کہتی، کیا جادو کر دیا تو نے میرے بیٹے پر؟ میں روتے ہوئے کہا، خدا کی قسم چچی جان، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ تو بس مجھ پر ترس کھاتے ہیں۔ ترس کھاتے ہیں؟ جادوگرنی نہ تو اپنی ماں کی طرح ہے، جس طرح تیری ماں جادو کرتی تھی اسی طرح تو نے میرے بیٹے پر جادو کر دیا۔ چچی نے مجھے دھکا دیا اور چلی گئی۔ فواد بھائی اپنی ماں کو بہت سمجھاتے لیکن وہ ایک نہ سنتی۔
گھر کا ماحول خراب ہوتا جا رہا تھا۔ فواد بھائی مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ بات صاف صاف چچی کو بتا دی۔ امی، میں سمینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے، میں اس یتیم لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کبھی نہیں کروں گی۔ چچی نے شور مچایا۔ آپ کو جو کرنا ہے کریں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں شادی سمینہ سے ہی کروں گا۔ وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ چچی نے چچا کی طرف دیکھا اور کہا، کچھ بولے اپنے بیٹے سے؟ چچا نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا اپنی ماں کی بات مان لو۔ کیوں گھر میں جھگڑا کر رہے ہو؟ میں دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا اس سب کا انجام بہت برا ہوگا اور اس کا سارا الزام مجھ پر آئے گا۔ آخرکار چچی نے ایک چال چلی اور مسکرا کر فواد بھائی کو اپنے پاس بٹھا کر بڑے پیار سے سمجھانے لگی، دیکھو بیٹا، تم میرے اکلوتے بڑے بیٹے ہو، میں تمہاری خوشی کے خلاف نہیں ہوں۔ اگر تم سمینہ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں کروا دوں گی۔ چچی کے منہ سے الفاظ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ چچی، امی، آپ واقعی ہماری شادی کے لیے مان گئی؟ فواد بھائی خوشی سے اچھل پڑے۔ ہاں مان گئی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، تم ابھی کچھ کماتے نہیں ہو، پہلے تم باہر جاؤ، کچھ پیسے کماؤ، اپنا کاروبار سنبھالو تاکہ تم اسے خوش رکھ سکو، پھر میں دھوم دھام سے تمہاری اسی کے ساتھ شادی کروں گی۔ چچی نے نہایت شاطرانہ انداز میں اپنی شرط پیش کی۔ فواد بھائی جو میری محبت میں اندھے ہو چکے تھے، وہ چچی کی اس چال کو سمجھ نہ سکے اور فوراً راضی ہو گئے۔ امی، آپ فکر نہ کرے، میں کل ہی بیرون ملک جانے کے لیے درخواست دیتا ہوں، میں جلد از جلد پیسے کما کر واپس آؤں گا اور پھر سمینہ کو دلہن بناؤں گا۔ فواد بھائی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ مجھے چچی کی آنکھوں میں چھپی مکاری صاف نظر آ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ فواد بھائی کو صرف راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں تاکہ میرے ساتھ جو سلوک وہ کرنا چاہتی ہیں وہ بلا روک ٹوک کر سکے۔ رات کو میں نے تنہائی میں فواد بھائی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ فواد بھائی، آپ باہر مت جائیں، مجھے چچی جان سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ آپ کے جانے کے بعد مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ میں روتے ہوئے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پگلی، کیوں روتی ہو؟ امی مان تو گئی ہیں، میں بس جاؤں گا اور جلدی سے پیسے کما کر آؤں گا، پھر ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے، تم بس میرا انتظار کرنا۔ فواد بھائی نے مجھے تسلی دی اور میرے آنسو صاف کیے، لیکن میرا دل کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ چچی کے ارادے کچھ اور ہیں، لیکن فواد بھائی نے میری ایک نہ سنی اور اپنی تیاری میں لگ گئے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور وہ دن آ گئے جب فواد بھائی کو گھر سے بیرون ملک روانہ ہونا تھا۔ سارا گھر انہیں رخصت کرنے کے لیے تیار تھا۔ چچی جان خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو صرف میں ہی سمجھ سکتی تھی۔ بیٹا اپنا خیال رکھنا اور وہاں جا کر جلدی جلدی پیسے بھیجنا تاکہ تمہاری شادی کی تیاریاں شروع کی جا سکے۔ چچی نے فواد بھائی کے ماتھے پر بوسہ لیتے ہوئے کہا، جی امی، آپ بھی اپنا اور بچوں کا خیال رکھے، میں پہنچ کر فون کروں گا۔ فواد بھائی نے میری طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی دور آتی ہوئی ہماری نظر سے اوجھل ہو گئی اور میرے دل میں ایک ہولناک خوف نے ڈیرے ڈال لیے۔ چچی جان نے دروازہ بند کیا اور پھر مڑ کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانی نفرت اور غصہ لوٹ آیا، بلکہ اس بار اس میں صفاقی بھی شامل تھی۔ اب دیکھتے ہیں تجھے کون بچاتا ہے، اس گھر میں تیرا اکیلا سہارا بھی چلا گیا، اب تیرا وہ حشر کروں گی کہ تو زندگی بھر یاد رکھے گی۔ چچی نے میرے قریب آ کر دھمکی امیز لہجے میں کہا اور مجھے دھکا دے کر اندر کی طرف دھکیل دیا۔ میرا خوف حقیقت میں بدلنا شروع ہو گیا۔ فواد بھائی کے جاتے ہی چچی کے ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گئے۔ اب مجھ سے دن رات مشقت کروائی جاتی، مجھے گھر کے ہر کونے کی صفائی کرنی پڑتی، کپڑے دھونے پڑتے اور پورے خاندان کا کھانا بنانا پڑتا۔ ذرا سی غلطی پر چچی مجھے سخت سزا دیتی۔ یہ فرش ابھی تک گیلا کیوں ہے؟ ابھی تک کیوں نہیں سوکھا؟ چچی نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی زور سے میری ٹانگ پر ماری۔ میں نے کہا، میں نے ابھی صفائی کی ہے، بس تھوڑی دیر میں سوکھ جائے گا۔ زبان چلاتی ہے میرے سامنے، تیری تو میں زبان کھینچ لوں گی۔ چچی نے میرے بال کھینچ کر مجھے فرش پر گرا دیا۔ میں گھنٹوں فرش پر پڑی روتی رہی، لیکن کوئی مجھے اٹھانے والا نہیں تھا۔ نازیہ اور باقی بچے مجھ پر ہنستے اور میرا مذاق اڑاتے تھے۔ چند دنوں میں چچی نے میرے کردار پر بھی الزام لگانے شروع کر دیے۔ ہر آنے والے مہمان کے سامنے میری بے عزتی کی جاتی اور مجھے بدکردار کہا جاتا۔ اس لڑکی کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، یہ محلے کے لڑکوں کو گھورتی رہتی ہے، میں اسے گھر میں رکھ کر پچھتا رہی ہوں۔ چچی نے ایک دن پڑوسن کے سامنے مجھے رسوا کرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھ پر ایسے جھوٹے الزام نہ لگائیں، میں نے کبھی دروازے سے باہر جھانک کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، دیکھو اس کی زبان کتنی چلتی ہے، جھوٹی مکار لڑکی، اندر جا کر کام کر۔ چچی نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا اور اندر دھکیل دیا۔ میں کمرے میں گئی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سوجے ہوئے گال کو دیکھنے لگی۔ میرے دل میں جینے کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ میں صرف فواد بھائی کی واپسی کی امید پر زندہ تھی، لیکن ان کا کوئی خط یا فون نہیں آ رہا تھا۔ فواد بھائی کو گئے ہوئے بمشکل 6 مہینے گزر چکے تھے۔
گھر کا ماحول میرے لیے مکمل جہنم بن چکا تھا۔ چچی کی آنکھوں میں میری نفرت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی اور وہ مجھے گھر سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی تھی۔ ان کے ظلم کی کوئی حد باقی نہیں رہی اور گھر کا ہر فرد مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ یہ کپڑے کیسے دھوئے ہیں؟ ان پر ابھی بھی داغ ہیں۔ بدبخت لڑکی! چچی نے گیلے کپڑے میرے منہ پر مارے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ چچی جان، میں نے بہت رگڑ کر دھوئے ہیں۔ یہ داغ پرانے اس لیے نہیں نکل رہے۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں روتے ہوئے کہا اور پیچھے ہٹ گئی۔ میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ زبان چلاتی ہے میرے آگے؟ اب تو مجھے بتائے گی کہ کپڑے کیسے دھوتے ہیں؟ تیری ماں نے تجھے یہی سکھایا ہے؟ چچی نے آگے بڑھ کر میرے بال مضبوطی سے پکڑے اور زور سے جھٹکا۔ ان کی گرفت بہت سخت تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں درد سے تڑپ اٹھی، لیکن وہ غصے میں تھی۔ میں تیرا ایسا حال کروں گی کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گی، منحوس لڑکی! میرے گھر کا سکون برباد کر دیا تو نے۔ چچی نے مجھے زور سے زمین پر دھکا دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں بھیگے فرش پر پڑی اپنے بال سہلاتی رہی۔ ایک دن میں کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک گھر میں شور مچ گیا۔ چچی کی چیخ نے پورے گھر کو ہلا دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی نیا عذاب آنے والا ہے۔ میرے زیور کہاں ہیں؟ سچ سچ بتا چور لڑکی، ورنہ تیری کھال اتار دوں گی۔ چچی نے میرے کمرے کا دروازہ زور سے کھولا اور میرے سامنے آ کر چلائی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ میں نے کچھ نہیں لیا چچی جان، میں تو سارا دن کچن میں تھی، آپ میرا یقین کریں۔ میں نے گھبرا کر ہاتھ جوڑ لیے اور ان کی طرف دیکھا۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ جھوٹ بولتی ہے مکار، تو نے ہی چرائے ہیں۔ میرے گھر میں تیرے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میرے ہونٹ کانپنے لگے۔ امی، میں نے خود اسے دوپہر کے وقت آپ کے کمرے کے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ نازیہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر جلدی سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا۔ نازیہ، آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ میں تو آپ کے کپڑے استری کر رہی تھی، خدا کا خوف کریں۔ میں روتے ہوئے نازیہ کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ بس مجھے برباد دیکھنا چاہتی تھی۔ بہت ہو گیا تیرا ڈرامہ، اب اس گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں ہے۔ نکل جا میرے گھر سے، ابھی کی ابھی۔ چچی نے میرا بازو سختی سے پکڑا اور مجھے تیزی سے دروازے کی طرف لے گئی۔ میری چوڑیاں ان کی گرفت سے ٹوٹ کر میری کلائی میں چھپ گئی۔ چچی جان، خدا کا واسطہ ہے، رات کا وقت ہے، مجھے مت نکالے۔ میں اس اندھیرے میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے زمین پر گر کر ان کے پاؤں پکڑ لیے اور زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے باہر کی سردی بہت تڑپا رہی تھی۔ جہنم میں جا، مجھے تجھ پر کوئی ترس نہیں، بس میرے گھر سے دفع ہو جا اور میری نظروں سے دور ہو جا۔ چچی نے زور سے اپنا بازو چھڑوایا اور مجھے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ ان کی آواز میں پتھر جیسی سختی تھی۔ چچا جان، کچھ تو بولے، مجھے بچا لے، میں آپ کے سگے بھائی کی بیٹی ہوں، مجھ پر رحم کریں۔ میں نے التجا بھری نظروں سے چچا کی طرف دیکھا، جو ایک طرف سر جھکائے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ دیکھو، رات بہت ہو گئی ہے، باہر بارش بھی ہونے والی ہے، صبح چلی جائے گی، محلے والے باتیں کریں گے، چچا نے ہمت کر کے دھیمی آواز میں کہا۔ لیکن چچی نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا اور انہیں گھور کر دیکھا۔ اگر یہ لڑکی آج رات اس گھر میں رہی تو میں زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گی، لیکن اسے یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ چچی چیخ کر بولی اور چچا خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے، مجھے بے سہارا چھوڑ کر۔ نکل جاؤ اور کبھی پلٹ کر اس گھر کا رخ نہ کرنا، ورنہ تیری ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گی۔ چچی نے مجھے دروازے سے باہر گلی میں دھکا دیا اور زور سے لوہے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کی آواز میں دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں کئی گھنٹے دروازے کے سامنے کھڑی بلکتی رہی، روتی رہی، لیکن چچی نے دروازہ نہ کھولا۔ بارش کے پانی نے میرے کپڑوں کو مکمل طور پر بھگو دیا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری جان اسی سردی میں نکل جائے گی۔ کیا بات ہے شہزادی، بڑی پریشان لگ رہی ہو؟ تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اچانک میرے پیچھے سے ایک مردانہ اور گندی آواز آئی تو میں خوف سے سہم گئی۔ میرا سانس رکنے لگا اور میں نے پلٹ کر دیکھا تو محلے کے 3 آوارہ لڑکے مجھے گندی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر شیطانی ہنسی تھی۔ دور ہٹو مجھ سے اور اپنا راستہ لو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں نے خود کو سمیٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی اور اپنا دوپٹہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ارے اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو بس تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں۔ دروازہ نہیں کھل رہا تو ہمارے ساتھ چلو، ہمارے گھر میں بہت جگہ ہے۔ ایک لڑکے نے بےہودہ ہنستے ہوئے میرا راستہ روکا اور میں قریب آنے لگا۔ اس کے منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی تھی۔ مجھ سے دور ہو ورنہ میں شور مچا دوں گی اور سب کو بلا لوں گی۔ میں نے پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن خوف سے میری آواز گلے میں ہی دب کر رہ گئی۔ شور مچا کر کسے بلاؤ گی؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے، چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو، تیرا سارا ڈر ختم کر دیں گے۔
دوسرے لڑکے نے آگے بڑھ کر میرا بازو پکڑنے کی کوشش کی تو میں نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور اندھا دھند دوڑنے لگی۔ پکڑو اسے، بچ کر نہ جانے پائے، آج تو شکار خود چل کر ہمارے پاس آیا ہے۔ لڑکے میرے پیچھے بھاگے اور ان کی آوازیں رات کے سناٹے میں گونجنے لگی۔ وہ مجھے ہر قیمت پر پکڑنا چاہتے تھے۔ میں بارش میں بھیگتی ہوئی کیچڑ میں گرتی پڑتی اپنی جان بچا کر بھاگ رہی تھی۔ خوش قسمتی سے میں درختوں کے پیچھے چھپتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ میں نے ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی اور اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن میرا خوف کم نہیں ہوا تھا۔ لگتا ہے تم کسی مصیبت میں گری ہو جو اس اندھیری رات میں یہاں چھپ کر بیٹھی ہو۔ اچانک میرے پیچھے سے ایک نرم لیکن گونجدار آواز آئی تو میری جان نکل گئی۔ میں سمجھی کہ وہ لڑکے واپس آ گئے ہیں۔ میں نے خوف سے چیخ ماری اور پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اندھیرے میں مجھے ایک چہرہ نظر آیا جس پر گہرا میک اپ تھا اور اس نے زنانہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ خدا کے لیے مجھے کچھ مت کہنا، میں بہت مجبور ہوں، مجھے مت مارنا، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ میں نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کر لیے اور زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ ڈرو نہیں میری جان، میں کوئی درندہ نہیں ہوں جو تمہیں نقصان پہنچاؤ۔ کیا ہوا تمہیں اور تم اس طوفان میں تنہا کیوں ہو؟ اس شخص نے نرمی سے میرے سر پر دوپٹہ چیک کیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں ہمدردی تھی۔ وہ لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے تھے، وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، مجھے بچا لیں، میں بہت ڈر گئی ہوں۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دل کی بات بتائی۔ مجھے اس وقت سہارے کی شدید ضرورت تھی۔ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا جب تک تمہارا یہ خواجہ سرا بھائی تمہارے ساتھ ہے۔ اب چپ ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ تم کون ہو، یہاں کیوں ہو؟ اس نے شفقت سے میرے آنسو صاف کیے اور مجھے تسلی دی۔ اس کا لہجہ ماں جیسا مہربان تھا۔ میں روتے ہوئے اسے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ دنیا بہت ظالم ہے میری بہن، یہاں معصومیت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اٹھو میرے ساتھ، آج سے تم میری بہن ہو اور میں تمہارا محافظ۔ اس خواجہ سرا کا نام شمی تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کا لہجہ بہت پر اعتماد تھا۔ میں آپ کے ساتھ کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی نہیں ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اب بھی ہر انسان سے ڈر لگ رہا تھا۔ میرے گھر چلو، وہاں تمہارے لیے ہمیشہ جگہ ہے، جلدی کرو، اس سے پہلے کہ وہ ظالم لڑکے واپس آ جائے۔ شمی نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ساتھ لے کر چل پڑی۔ ہم اندھیری گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے گھر کے سامنے رکے۔ شمی نے تالا کھولا اور مجھے اندر لے گئی۔ گھر کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا جو میں نے عرصے سے محسوس نہیں کیا تھا۔ دیواریں سادہ تھی لیکن ماحول میں ایک خاموشی تھی جو میری بے چین روح کو تسلی دے رہی تھی۔ یہ کپڑے پہن لو اور خود کو خشک کر لو، میں تمہارے لیے گرم چائے اور کچھ کھانے کو لاتی ہوں، ورنہ تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ شمی نے مجھے کپڑے دیے اور خود کچن کی طرف چلی گئی۔ مجھے اس کی فکر بہت اچھی لگی۔ میں نے اپنے گیلے کپڑے بدلے اور چٹائی پر بیٹھ گئی۔ میرے دماغ میں اب بھی چچی کی گالی اور ان لڑکوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی جیسے کوئی آ کر مجھے دوبارہ باہر نکال دے۔ کچھ دیر بعد شمی واپس آئی اور روٹی لے کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ کھا لو میری جان، تم صبح سے بھوکی ہو، آج کے بعد تمہیں کسی کے تانے نہیں سننے پڑیں گے۔ یہ شمی تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھے گی۔ اس نے میرے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ اس کی محبت سچی لگ رہی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، اگر آج آپ نہ ہوتی تو شاید میں زندہ نہ رہتی، یا تو میں سردی سے مر جاتی یا درندوں کا شکار ہو جاتی۔ میں نے گرم چائے کا گھونٹ بھرا تو میرے کانپتے ہوئے وجود کو کچھ سکون ملا۔ میری آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ یہ شکریہ وغیرہ مجھے پسند نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگوں کا اور تم جیسے یتیموں کا اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اور تم تو میری بہن جیسی ہو۔ شمی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے دوپٹے سے میرے آنسو صاف کیے۔ لیکن میں کب تک آپ کے پاس رہوں گی؟ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے فکر مندی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے پوچھا۔ میرے اندر کی خودداری مجھے کسی پر بوجھ بننے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ جب تک تمہارا دل چاہے تم یہاں رہ سکتی ہو۔ تم میری بہن ہو اور بہنیں بوجھ نہیں ہوتی، سمجھ آئی؟ اب بس آرام کرو، باقی باتیں ہم کل کریں گے۔ شمی نے ہلکی سی ناراضی سے کہا اور پھر مسکرا دی۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی جسے میرے دل کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی اور میں تھکن سے چور تھی۔ شمی نے مجھے اپنے بستر پر لٹا دیا اور خود فرش پر دری بچھا کر سو گئی۔ اس رات مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور جلدی ہی گہری نیند میں کھو گئی۔ پہلی بار میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، بس ایک پرسکون اندھیرا تھا جسے مجھے اپنے آغوش میں لے لیا۔ شمی کے گھر میں پناہ لیے مجھے کئی دن گزر چکے تھے۔ گھر کا ماحول بہت ہی پرسکون تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہر وقت طوفان برپا کیے رکھتی۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، صفائی کرتی اور کھانا بناتی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں سب پر بوجھ بن رہی ہوں۔ باجی، میں کب تک ایسے ہی چار دیواری میں چھپ کر بیٹھی رہوں گی؟ مجھے کوئی کام کرنے دیں۔
میں نے ایک دوپہر شمی کے پاس بیٹھ کر التجا کی۔ میرا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ باہر کی دنیا کتنی ظالم ہے۔ تم نے خود اس رات دیکھا ہے، تم کہیں نہیں جاؤ گی، بس گھر پر ہی رہو گی۔ شمی نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں میری شدید فکر تھی۔ لیکن میں آپ پر بوجھ نہیں بن سکتی، میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے نظر جھکا کر کہا۔ میری آواز میں مایوسی تھی۔ تم مجھ پر بوجھ نہیں ہو میری جان، تم میری بہن ہو، اور میں جب تک زندہ ہوں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ شمی نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور مجھے تسلی دی، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ باہر کی دنیا اکیلی لڑکی کے لیے درندوں کا جنگل ہے، جہاں ہر طرف خطرہ ہے۔ چچی کے گھر واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور فواد بھائی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ راتوں کو جاگ جاگ کر میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی رہتی۔ آخر کار میرے ذہن میں خیال آیا جس نے مجھے خود بھی چونکا دیا۔ اگر میں ایک لڑکی بن کر باہر نہیں جا سکتی تو کیا میں تمہاری طرح خواجہ سرا بن کر نہیں جا سکتی؟ اگلی صبح ناشتے کی میز پر میں نے اچانک اپنا فیصلہ سنا دیا۔ شمی کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم جانتی بھی ہو کہ ہم جیسے لوگوں کو یہ دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے؟ شمی غصے سے کھڑی ہو گئی اور مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن کم از کم اس روپ میں کوئی درندہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کرے گا، کوئی میری عزت پر حملہ نہیں کرے گا؟ میں روتے ہوئے جواب دیا۔ میرے آواز میں درد اور مجبوری تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہیں اس راستے پر نہیں جانے دوں گی۔ تمہاری زندگی ابھی شروع ہوئی ہے۔ شمی نے سختی سے انکار کر دیا اور رخ موڑ لیا۔ وہ میری بات سے ناراض تھی۔ میری زندگی اس رات ختم ہو گئی تھی جب مجھے بارش میں گھر سے نکالا گیا۔ اب مجھے زندہ رہنے کے لیے یہ روپ اپنانا ہی پڑے گا۔ میں نے اس کی قدموں میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ پکڑے اور گر گرا کر التجا کی۔ کئی گھنٹوں کی بحث اور میری منتوں کے بعد شمی مان گئی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، جہاں اس کا میک اپ کا سامان رکھا تھا۔ چلو بیٹھو، آج میں تمہیں ایسا بناؤں گی کہ دنیا والے دھوکہ کھا جائیں گے اور کوئی تمہیں پہچان نہیں پائے گا۔ شمی نے مجھے آئینے کے سامنے بٹھا دیا اور مختلف رنگ نکالے۔ کیا میں واقعی پہچانی نہیں جاؤں گی؟ باجی مجھے ابھی بھی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے آئینے میں اپنے کانپتے وجود کو دیکھا۔ میرا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب تم لڑکی نہیں رہی ہو، اب تم میرے گروہ کا حصہ ہو اور تمہارا نام اب بلو ہے۔ شمی نے میرے چہرے پر گہرا میک اپ لگاتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ تیز سے چل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ چمکدار کپڑے، گہرا میک اپ اور آنکھوں میں موٹا کاجل، میرا حلیہ مکمل بدل چکا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں وہی سادہ سی سمینہ ہوں۔ اب یہ گھنگرو پہن لو اب یہ گھنگرو پہن لو اور یاد رکھو اب تمہاری آواز اور انداز بھی ہم جیسا ہونا چاہیے۔ شمی نے مجھے گھنگرو پکڑایا اور سمجھایا۔ میں کوشش کروں گی، آپ بس میرے ساتھ رہنا، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ میں نے کہا۔ میرے ہاتھوں میں گھنگرو کی چھن چھن سے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم ایک شادی کی فنکشن میں گئے۔ پنڈال میں داخل ہوتے ہی مردوں کا ہجوم تھا اور ڈول کی تیز آوازیں گونج رہی تھی۔ میری ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ بس آنکھیں بند کروں اور ڈول کی تھاپ پر قدم اٹھانا شروع کرو۔ کوئی تمہاری طرف نہیں دیکھے گا، سب تمہیں خواجہ سرائی سمجھیں گے۔ شمی نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی اور مجھے آگے بڑھایا۔ نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا باجی، میرے پاؤں زمین میں جم گئے ہیں، مجھے واپس گھر جانا ہے۔ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمت ہار گئی تو بھوکی مرے گی اور پھر ان درندوں کا شکار بنے گی۔ چل شروع ہو جاؤ اور اپنی عزت بچاؤ۔ شمی نے سختی سے میرے بازو کو تھپکا اور خود مجمع کے بیچ چلی گئی۔ میں نے آنکھیں بند کی، اپنی ماں کا چہرہ یاد کیا، چچی کے الفاظ یاد ہے جب انہوں نے مجھے گھر سے نکالا تھا۔ میرے اندر ایک انجانی طاقت پیدا ہو گئی اور میں نے اپنے قدم ڈول کی تھاپ پر اٹھانا شروع کر دیے۔ سب لوگ خوش ہو گئے۔ آج تو تم نے کمال کر دیا بلو، سارے پیسے تمہاری وجہ سے ملے ہیں، لوگ تمہارے انداز کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ شمی نے گھر آ کر پیسوں کی گڈی میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے خوشی سے کہا۔ یہ پیسے مجھے کاٹتے ہیں باجی، مجھے لگتا ہے میں کوئی گناہ کر رہی ہوں، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ میں نے پیسے چارپائی پر پھینک دیے اور منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ روٹی کا بندوبست کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، تم نے کسی کا حق نہیں مارا اور نہ ہی اپنی عزت بیچی ہے، تم نے اپنی محنت سے کمائے ہیں۔ شمی نے مجھے گلے لگا کر تسلی دی۔ وقت گزرتا گیا اور میں اس زندگی کی عادی ہو گئی۔ کئی سال گزر گئے۔ میں اب شمی کے ساتھ ہر شادی اور ہر تقریب میں جانے لگی۔ میری گھبراہٹ ختم ہو چکی تھی اور میں نے اپنا انداز، اپنی چال ڈھال اور بول چال بالکل خواجہ سرا جیسی بنا لی۔ میں ان کی طرح زور زور سے تالیاں بجاتی، ان کی طرح بھاری آواز میں باتیں کرتی اور پیسے وصول کرتی۔ کوئی بھی میرے سلیے کو نہیں پہچان سکا تھا کہ اس موٹے میک اپ کے پیچھے ایک معصوم لڑکی چھپی ہے جس نے دنیا کی وحشت سے بچنے کے لیے راستہ چنا۔ اوئے ادھر آ ذرا، میرے پاس بیٹھ کر
ओए इधर आ ज़रा, मेरे पास बैठ। मुझे तेरा नाच बहुत पसंद आया। एक रात एक शादी में एक नशे में धुत आदमी ने मेरा दुपट्टा खींचने की कोशिश की। उसकी आंखों में हवस थी। हाथ पीछे रख अपना, वरना तेरी ऐसी दुर्गत बनाऊंगी कि सारी उम्र याद रखेगा। हम फनकार हैं, किसी की जागीर नहीं है। मैंने अपनी आवाज़ जानबूझकर भारी करते हुए उसे जोर से धक्का दिया और गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। अरे वाह, ये तो बड़ी तेज़ और गुस्से वाली है। छोड़ो इसे, जाने दो, अपना काम करने दो। उस आदमी के दोस्तों ने हंसते हुए उसे पीछे हटा लिया और मैंने मजमे को एक गहरा सलाम किया। मुझे अब अपने उस रूप में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी थी जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती थी। दुनिया की नज़रों में तो मैं महफूज हो गई थी, लेकिन दर हकीकत मेरे अंदर का तूफान मुझे सोने नहीं देता था। मैं रातों को उठकर रोती थी और अल्लाह से माफ़ी मांगती थी। मुझे लगता था कि मैं जो काम कर रही हूँ वो अल्लाह को नापसंद है। ए अल्लाह, तू दिलों के हाल जानता है। मैं ये सब कुछ सिर्फ अपनी मजबूरी और अपनी इज्जत की खातिर कर रही हूँ। मैंने तहज्जुद की नमाज के साथ रब के हजूर सजदा किया और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी, ए परवरदिगार, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी इस मुश्किल को आसान कर दे। मेरे लिए कोई बेहतर और इज्जत वाला रास्ता निकाल दे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरा माथा सजदे में था। मैं जानती थी कि मेरा रब मेरी नीयत से वाकिफ़ है। तब कभी रात के अंधेरे में मुझे फवाद भाई की याद बहुत शिद्दत से आती थी। मैं सोचती थी कि वो कहाँ होंगे। क्या उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी या चची की बातों में आकर मुझे हमेशा की बुला दिया होगा। क्या तुमने वाकई उस लड़के को बुला दिया है जिसका तुम अक्सर जिक्र किया करती थी? एक रात जब हम छत पर सो रहे थे तो शम्मी ने आसमान की तरफ देखते हुए मुझसे अचानक सवाल किया। वो खूबसूरत ख्वाब तो बहुत पहले टूट चुका है। अब मेरी हकीकत ये घुंघरू और ये नकली चेहरा है। मैंने एक ठंडी आह भरी और अपने आंसू छुपाने के लिए रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। तुम फिक्र ना करो मेरी जान, अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में कोई बड़ी खुशी लिखी होगी। तुम्हारा ये सब्र आएगा नहीं जाएगा। शम्मी ने मेरे पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा और आंखें बंद करके सो गई। लेकिन मेरी आंखों में नींद कोसों दूर थी। जिंदगी इसी तरह चलती रही। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ गाना और नाच रह गया था, क्योंकि जहाँ दुनिया इज्जत से जीने ना दे, वहाँ इज्जत बचाने के लिए इंसान को कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। मैंने अपनी तकदीर से समझौता कर लिया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी तकदीर एक नया मोड़ लेने वाली है। कल एक बहुत बड़ी दावत में जाना है। एक वजीर के घर फंक्शन है। अच्छी तरह तैयार हो जाना, कल हमें बहुत पैसे मिलेंगे। एक शाम शमी ने घर आकर पुरजोश अंदाज में मुझे बताया। उसकी आंखों में चमक थी। वजीर का घर, वहाँ तो बहुत बड़े लोग होंगे। मुझे वहाँ जाने में एक अजीब सा डर लग रहा है। मेरे दिल में बेचैनी बढ़ने लगी और मैं घबरा कर बोली, अरे डरती क्यों हो पागल? हमने तो बस वहाँ अपना काम करना है, तालियां बजानी है, नाचना है और पैसे लेकर वापस आ जाना है। शम्मी ने मेरे कंधे पर तसल्ली का हाथ रखा और हंस पड़ी। न जाने क्यों अल्लाह से माफ़ी मांगने के बाद भी आज मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ है। मुझे लग रहा है कि कल कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने अपने सीने पर हाथ रखते हुए बेचैनी से कहा, मेरी हिस्स मुझे किसी आने वाले तूफान से खबरदार कर रही थी। तुम बस ज़्यादा ना सोचो और जाकर अपने कपड़े इस्त्री करो। कल हमें वक्त पर पहुंचना है ताकि ज़्यादा कमाई हो सके। शम्मी ने मेरी बात को वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया और अपने काम में लग गई। मैंने अपने चमकदार कपड़े निकाले और उन्हें इस्त्री करने लगी, लेकिन मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि उस वज़ीर के घर की दीवारों के पीछे मेरी माजी की वो हकीकत मेरा इंतज़ार कर रही है, जिसे मैं बहुत पीछे छोड़ आई थी। वज़ीर के घर की आलीशान इमारत और उसकी खूबसूरती देखकर मेरी आंखें चंदी आ गई। चारों तरफ रोशनियों का सैलाब था और बड़ी बड़ी गाड़ियां कतार में खड़ी थी। शमी के साथ अंदर दाखिल होते हुए मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से जोर जोर से धड़क रहा था। गार्ड ने हमें एक मखसूस जगह की तरफ भेज दिया, जहां ढोल बजाने वाले पहले ही महफिल गर्म कर चुके थे और मेहमान खूब महफूज हो रहे थे। तुम बस अपने काम पर ध्यान देना और किसी की तरफ आंख उठाकर ना देखना। ये बहुत बड़े लोग हैं जिनकी महफिलों में हम सिर्फ तफरीह का एक जरिया होते हैं। शम्मी ने मेरे कंधे को दबाते हुए कहा और खुद जोर जोर से तालियां बजाती हुई मजमे के बीच में चली गई। मैंने गहरा सांस लिया और अपने पाँव में बंदे घुंघरू की आवाज़ पर ध्यान मरकूज करने की कोशिश की। ढोल की तेज थाप ने मुझे अपने सहर में ले लिया। मैं नाच रही थी और इतनी मगन हो गई कि मुझे होश ना रहा। अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। मेरी जान निकल गई। छोड़ो मुझे। तुम कौन हो? मेरा हाथ इस तरह क्यों पकड़ा है? मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो कुछ बोले बगैर मुझे एक बड़े और शानदार कमरे की तरफ ले गया। वो कोई आम मेहमान नहीं था, बल्कि वही शख्स था जो मुझे ज़बरदस्ती वहाँ ले जा रहा था। खुदा के लिए मुझे जाने दो। हम गरीब लोग हैं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझ पर जुल्म न करो। मेरी आवाज़ खौफ से कांप रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा जिस्म लरस रहा था, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि दीवारों पर मेरी ही तस्वीरें लगी हुई थी। मैंने पीछे पलटकर उस शख्स को देखा तो हैरान रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि फवाद भाई थे। फवाद भाई, आप यहाँ? और ये सब क्या? मेरी आवाज़ गले में अटक गई और मैंने बेयकीनी से उन्हें देखा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। वो अब एक बासर शख्स बन चुके थे। ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मेरे सामने आकर बोले, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा।
تم جانتی ہو میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا اور تم مجھے یوں چھوڑ کر چلی گئی۔ ماں نے مجھے بتایا تھا کہ تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو، لیکن میں نے کسی کی بات پہ یقین نہیں کیا اور آج تک تمہاری محبت میں زندہ ہوں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہی اور بولی، کیا آپ کو مجھ پر اتنا ہی یقین تھا؟ انہوں نے کہا، مجھے تم پر پورا یقین تھا، یہی وجہ ہے کہ میں آج بھی تمہاری محبت میں ہوں۔ یہ تصویریں اسی کا ثبوت ہے۔ لیکن تم نے یہ روپ کیوں اختیار کیا؟ میں نے انہیں ساری یہ کہانی سنا دی۔ ان کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ آپ کی ماں نے مجھ پر چوری کا جھوٹا الزام لگایا اور مجھے طوفانی رات میں گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اس رات کی ساری باتیں بتائیں۔ میرے چہرے پر موجود میک اپ آنسوؤں سے بہنے لگا۔ میری ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ تم اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہو۔ فواد بھائی نے سر پکڑ لیا اور صدمے سے پیچھے ہٹ گئے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں اکیلی تھی اس دنیا میں۔ آپ کے سوا کون تھا جس کے پاس میں جاتی؟ جو محلے کے آوارہ لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے تھے تو اسی خواجہ سرا نے میری جان بچائی تھی۔ میں فرش پر بیٹھ کر اپنے گھنگرو والے پاؤں سمیٹ لیے اور زاروں کو تار رونے لگی۔ میری برسوں کی تکلیف آنسوؤں کی صورت بہہ رہی تھی۔ تم نے اپنی عزت بچانے کے لیے خود کو دنیا کی نظروں میں خواجہ سرا بنا لیا اور اتنے سارے جہنم میں گزار دیے۔ فواد نے میرے پاس فرش پر بیٹھ کر میرے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ درد اور شرمندگی تھی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا فواد بھائی۔ اگر میں یہ روپ نہ اپناتی تو یہ ظالم معاشرہ مجھے زندہ درگور کر دیتا۔ میں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اپنی پہچان مار دی۔ میں نے اپنا سر اس کندھے پر رکھ دیا اور شدت غم سے رونے لگی۔ اس کا وجود میرے لیے برسوں بعد ایک محفوظ پناہ گاہ بن گیا۔ میں اپنی ماں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے میری اور تمہاری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں آج ہی ان سے اس ظلم کا حساب لوں گا۔ فواد ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا اور اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ خدا کے واسطے فواد بھائی، اب غصہ نہ کرے۔ جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ اب ان باتوں کو مت چھیڑے۔ اللہ نے ہمیں دوبارہ ملا دیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے روکنے کی کوشش کی۔ مجھے کسی نئے طوفان کا ڈر تھا۔ نہیں سمینہ، آج کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ آج انہیں بتانا پڑے گا کہ انہوں نے ایک معصوم اور یتیم لڑکی کی زندگی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ اس کے قدموں میں عجیب تیزی اور غصہ تھا۔ ہم جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے ڈرائیور کو پرانے محلے کی طرف جانے کا حکم دیا۔ راستے پر گاڑی میں خوفناک خاموشی چھائی رہی۔ میں نے کئی دفعہ اسے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ مجھے چچی کے گھر لے گیا۔ چچی اب بھی اسی پرانے گھر میں رہتی تھی جبکہ فواد وہاں سے الگ رہنے لگا کیونکہ اسے حقیقت کا علم ہو گیا تھا۔ دروازہ کھولو امی، دروازہ کھولو، آج میں آپ کے سارے جھوٹ کا پردہ فاش کروں گا۔ فواد نے پرانے لوہے کے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز رات کی خاموشی میں گلی بھر میں گونجنے لگی۔ کون ہے اس وقت؟ کیا آفت آ گئی ہے جو دروازہ توڑنے پر تلا ہوا ہے؟ اندر سے چچی کی کمزور آواز آئی۔ انہوں نے کامتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے فواد کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے فواد، اس رات کے وقت کون ہے یہ جسے تم اس طرح میرے گھر لے آئے ہو؟ چچی نے مجھے میرے بھڑکیلے کپڑوں اور خواجہ سرا کے روپ میں دیکھ کر ناپسندیدگی سے منہ بنایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کوئی اور نہیں امی، یہ میری وہی سمینہ ہے جسے آپ نے جھوٹ بول کر اور چوری کا الزام لگا کر بارش میں دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ فواد نے میرا ہاتھ بلند کرتے ہوئے سخت اور غصے بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر چچی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ میری سمینہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ تم اس ناچنے والی کو میرے گھر لے آئے ہو؟ چچی نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے دوبارہ الزام لگایا لیکن ان کی آواز اور ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ بس کر دے امی، آپ کے جھوٹ اور سازشوں نے اس معصوم لڑکی کو یہ روپ دھارنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے اپنے سگے بھائی کی بیٹی کی زندگی جہنم بنا دی۔ فواد نے چیخ کر کہا اور چچی حیران رہ گئی۔ پھر اس نے کہا، دیکھیں آپ کی وجہ سے یہ کس حال کو پہنچ گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے گھر کے اندر نظر دوڑائی۔ گھر کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ چچی کی بیٹی کو طلاق ہو چکی تھی اور وہ ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ چچی کا شوہر وفات پا چکا تھا اور پورا گھر ویران اور اداس لگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو سمینہ بیٹی، مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ میرے غرور و حسد نے میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ میرا سہاگ اجڑ گیا اور میری بیٹی کا گھر ٹوٹ گیا۔ چچی نے روتے ہوئے میرے قدموں میں گر گرا کر معافی مانگی۔ ان کے آنسو ان کی سچی ندامت کا ثبوت تھے۔ چچی جان، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ مجھ سے بڑی ہیں۔ میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن میں نے یہ روپ اختیار کیا۔ میں نے جھک کر انہیں سہارا دے کر اٹھایا۔ میرا دل ان کی حالت دیکھ کر نرم پڑ گیا تھا۔ میرے اندر کوئی بدلے کی آگ نہیں تھی۔ تم واقعی بہت اعلیٰ ظرف ہو بیٹی۔ میں نے تمہاری معصومیت کو رون دیا۔ اللہ نے مجھے اسی دنیا میں سزا دے دی۔ چچی نے مجھے گلے لگایا اور زاروں قطار رونے لگی۔
ان کے آنسو میرے کندھے کو بھگو رہے تھے۔ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں سمینہ کو واپس لے جا رہا ہوں اور اب ہم اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دیں گے۔ فواد نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، مجھے اکیلا مت چھوڑ کر جاؤ بیٹا، مجھے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا ایک موقع دے دو، میں خود اپنے ہاتھوں سے تم دونوں کی شادی کراؤں گی۔ چچی نے آگے بڑھ کر فواد کا راستہ روک لیا اور التجا بھری نظروں سے ہمیں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سچی پشیمانی تھی۔ میں چچی کو معاف کر دیا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میری شادی فواد کے ساتھ کروا دی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ میں نے اپنی کھوئی ہوئی پہچان واپس پا لی اور ہمیشہ کے لیے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ فواد نے شمی کو بھی بہت عزت دی اور اسے اپنے گھر کے قریب ایک اچھا مکان لے کر دیا۔ اب وہ بھی سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ کبھی کبھی ہم کسی ایسے انسان کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں جو ہماری قدر نہیں کرتا، لیکن ہر انسان کو اپنے گناہوں کی سزا ضرور ملتی ہے۔ کچھ سزائیں اسی دنیا میں مل جاتی ہیں۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، لیکن وقت انسان کو اس کے اعمال کا آئینہ ضرور دکھاتا ہے، اور برائی چاہے کتنی ہی دیر تک قائم رہے، آخرکار جیت سچائی اور صبر کرنے والوں کی ہوتی ہے، اور معاف کر دینا ہی سب سے بہترین انتقام ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔